کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کی متحرک خاتون MNA ماروی میمن سیاست چھوڑ چھاڑ کے آج کل کیا کر رہی ہیں؟ وہ انتخابی سیاست میں کامیاب کیوں نہ ہو سکی؟ ماروی میمن کو پاک آرمی کے میڈیا ونگ میں نوکری سے کس نے نکالا تھا؟ میاں نواز شریف کی نااہلی پر گاڑی کے بونٹ پر چڑھ چڑھ کر نعرے لگانے والی ماروی میمن نون لیگ کے خلاف کیوں ہو گئی؟ اور ہاں، اسحاق ڈار اور ماروی میمن کی شادی کی حقیقت اصل میں کیا تھی؟ تو جناب، آج کی ویڈیو میں سابق MNA ماروی میمن کی پولیٹیکل جرنی اور ان کی ذاتی زندگی کی معلومات آپ کو ملنے والی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سعدیہ ظفر۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ جولائی 1972 میں مشہور ماہر تعلیم اور بزنس مین نثار میمن کی بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام ماروی رکھا گیا۔ دوستو، میمن کمیونٹی کے حوالے سے عام طور پر لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف کاروباری ذہن رکھتے ہیں۔ 1993 میں نگراں وزیر اعظم معین قریشی کی کابینہ میں ماروی میمن کے والد نثار میمن اطلاعات و نشریات کے فیڈرل منسٹر تھے۔ انہیں مشرف دور میں سینیٹر بنایا گیا اور ایک بار پھر سے وزارت سونپی گئی۔ یاد رہے کہ ملک کے نامور صحافی مشتاق میمن ان کے بڑے بھائی اور ماروی میمن کے تایا تھے۔ ماروی میمن نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ وہ کچھ عرصے تک عرب ملک کویت میں بھی زیر تعلیم رہی۔ انہوں نے 1990 میں دی برٹش اسکول آف پیرس سے اپنا A لیولز مکمل کیا۔ ماروی میمن نے 1993 میں لنڈن اسکول آف اکنامکس سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں گریجویشن کی۔ انہوں نے انتھک اور شب و روز محنت کرنا اپنا معمول بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے ڈان، نیوز لائن، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل افیئرز اور امریکی سفارت خانے اسلام آباد میں انٹرنشپس کی۔ ماروی میمن کارپوریٹ سیکٹر میں جاب بھی کرتی رہیں۔ وہ کچھ عرصے تک سٹی بینک سے وابستہ رہیں، لیکن انہوں نے جلد ہی پاکستان ٹیلی ویژن کو جوائن کر لیا۔ ماروی میمن پاکستان میں کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی کم عمر CEO ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ انہوں نے افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے میڈیا ونگ میں بھی خدمات سر انجام دی۔ شاہد مسعود نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ماروی میمن مشرف دور میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR میں آرٹیکل لکھا کرتی تھی۔ یہاں ان کا اپنے باس میجر جنرل شوکت سلطان سے جھگڑا ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب میجر جنرل شوکت سلطان معمول کی بریفنگ کے لیے جنرل پرویز مشرف کے پاس جایا کرتے تھے، تو ماروی میمن نے اس سے پہلے ہی پرویز مشرف کو خبروں سے آگاہ کر دیا ہوتا تھا۔ اسی تنازع کے باعث انہیں جاب سے تو نکال دیا گیا، لیکن وہ تب تک جنرل پرویز مشرف کے کافی قریب ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ISPR سے نکالے جانے کے بعد ماروی میمن کو کاف لیگ نے ویلکم کیا اور وہ سیاست کے گر آزمانے لگی۔ 2008 میں انہیں مسلم لیگ کاف نے خواتین کی مختص نشست پر MNA منتخب کرایا۔ اس دوران وہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر کھل کر تنقید کیا کرتی تھی، لیکن جب 2011 میں چودھری برادران نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیا اور کاف لیگ کے حکومتی اتحاد میں شمولیت سے چودھری پرویز الہی ڈیپٹی پرائم منسٹر بن گئے، تو ماروی میمن نے احتجاج کرتے ہوئے کاف لیگ سے راہیں جدا کر لی۔ تب ایک عرصے تک یہ افواہیں گردش کرتی رہیں کہ ماروی میمن پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گی، لیکن انہوں نے 2012 میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ 2013 کے جنرل الیکشن میں انہیں ٹھٹہ سندھ کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 237 میں نون لیگ نے ٹکٹ دیا۔ پہلی بار جنرل سیٹ پر الیکشن دنگل میں اترنے والی ماروی میمن نے اپنی کامیابی کے لیے زبردست مہم چلائی۔ وہ کارنر میٹنگز اور جلسے جلوسوں میں زیادہ مصروف رہی، لیکن جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو شیر کے نشان سے لڑنے والی ماروی میمن پیپلز پارٹی کے صادق علی میمن اور آزاد امیدوار ریاض حسین شرازی سے شکست کھا گئیں۔ 23,598 ووٹوں کے ساتھ ماروی میمن تیسرے نمبر پر آ گئیں۔ یاد رہے کہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر بھی الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، لیکن وہاں بھی شکست ان کا مقدر بنی۔ خیر، 2013 کا انتخابی مارکا جیتنے کے بعد نون لیگ پاور میں آئی اور میاں محمد نواز شریف نے تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ تب انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن بنا دیا گیا اور ان کا سٹیٹس وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ پارلیمنٹ لاجز میں اپنے قیام کے دوران کمرے کی الاٹمنٹ پر سینیٹر ہمایوں مندوقیل کے ساتھ ہونے والے تنازع کے باعث اور کچھ عرصہ قبل اسحاق ڈار سے شادی کے حوالے سے وہ خبروں میں رہی۔
اسحاق ڈار اور ماروی میمن کی مبینہ شادی کے حوالے سے میں آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں۔ میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے بعد جب اسلام آباد سے کارواں چلا اور میاں صاحب جی ٹی روڈ کے سفر میں عوام سے چیخ چیخ کر پوچھتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا، اس وقت نواز شریف کے ساتھ ماروی میمن بھی تھی جو گاڑی کے بونٹ پر چڑھ چڑھ کر ان کے حق میں نعرے بازی کرتی نظر آئیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے خود کو سیاست کے جھنجٹ سے نکال لیا اور آج کل ایک NGO میں جاب کرتی ہیں۔ ماروی میمن کا شمار ٹویٹر واریئرز میں ہوتا ہے۔ سماجی رابطے کی اس ویب سائٹ پر ان کے 20 لاکھ فالوورز ہیں۔ وہ اردو، انگلش، فرانسیسی، اسپینش، عربی اور سندھی زبانیں بولنے اور سمجھنے پر مکمل ابو رکھتی ہیں۔ ماروی میمن نے 2011 میں اپنی پارلیمانی سیاست کے تجربات پر مبنی ایک کتاب مائی پارلیمنٹری ڈائریز تحریر کی۔ وہ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ہیں۔ ماروی میمن نے اسپیکرز ڈیموکریسی ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ برطانوی ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر جان براکاؤ نے انہیں ایوارڈ سے نوازا۔ بتایا جاتا ہے کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ماروی میمن سے شادی کے عہد و پیما کیے تھے۔ جیسے ڈار صاحب کے عوام سے کیے گئے وعدے کبھی وفا نہ ہوئے، ویسے ہی وہ ماروی میمن سے کی ہوئی کمٹمنٹس پوری نہ کر سکے۔ میڈیا پر ایسی خبریں بھی چلتی رہیں کہ دونوں نے خفیہ طور پر نکاح کر رکھا ہے، لیکن کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ روزنامہ جنگ میں اکتوبر 2021 میں شائع ہونے والے کالم میں فاروق اقدس لکھتے ہیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ماروی میمن اب کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں، تو اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار اور ماروی میمن کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، تاہم اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا۔ ماروی میمن ان دنوں کراچی میں مستقل سکونت پذیر ہیں، جہاں وہ ایک اٹالین فنڈڈ NGO کے لیے کام کر رہی ہیں اور اس حوالے سے اکثر و بیشتر اٹلی، فرانس اور دیگر ممالک کے دوروں پر رہتی ہیں۔ ایک انٹرویو میں ماروی میمن کا کہنا تھا کہ جب میں سیاست میں نہیں آئی تھی تو مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہماری سیاست میں کتنا گند ہے۔ گو کہ میری سیاست پر ہمیشہ نظر رہی ہے، لیکن بالخصوص سیاستدانوں کے بارے میں میری تمام تر معلومات اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر جب میں نے باضابطہ سیاست کا آغاز کیا، ایوان میں گئی، تو اندازہ ہوا کہ ہماری سیاست کے تو عجیب و غریب حالات اور معاملات ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ عمران خان کے 30 دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ نواب آف کالا باغ کو جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو ریحام خان کے فیکٹس یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کے دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔